إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما. انشاءاللہ تعالی یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. سورہ فاتحہ کے مختلف زاویوں کو ہم نے دیکھا ہے. اب اس ضمن میں ہم نظام ربوبیت اور انسانی زندگی میں جو کیمیکل ایوولوشن آئی ہے، جو کیمیائی ارتقاء آیا ہے، اس کو ہم ایک دفعہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، تو ہم اس کو جو ہمارا ٹائم فریم ہے اس کے اندر ہم اس کو ایز مچ ایز پاسبل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے رب العالمین کے الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ جو رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کائنات جتنی کی جتنی ہے، اس میں وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، ہماری آبزرویشن میں آتی ہیں، جو ہماری آبزرویشن میں نہیں آتی، وہ ساری کی ساری اللہ عز و جل کے ملک میں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو الفاظ ہیں نا، رب العالمین، یہ آپ کو تورات میں بھی نہیں ملیں گے، یہ آپ کو زبور میں بھی نہیں ملیں گے، یہ آپ کو انجیل میں بھی نہیں ملیں گے، کہ دا لارڈ آف دا ورلڈز، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ان کے ہاں موجود نہیں ہے. اور اللہ عز و جل نے ہمیں اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا کہ تمہارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف تو اپنی شان ربوبیت کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میری شان ربوبیت کا مقصد کیا ہے، کہ میں تمہاری تربیت بھی کرتا ہوں اور تمہاری ربوبیت بھی کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں، ربوبیت جو ہے وہ زیادہ تر ان معنوں میں لی جاتی ہے کہ کیئر ٹیکر، جو آپ کے روز مرہ جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اس میں آپ کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے. اور تربیت جو ہے وہ مرحلہ وار ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک نیچرل پروگریشن کے تھرو آپ کی تربیت کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان ربوبیت ہے، اس میں آپ کو دونوں زاویے نظر آتے ہیں. اب ہم اس بات کو کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تخلیق کو ڈسکس کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان خالقیت جو ہے وہ سامنے آئے گی. اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو کریٹ کرتا ہے اور ایک اور آدمی اس کو مینٹین کرتا ہے. تو مینٹیننس ٹیم اور کریٹنگ ٹیم اور آئیڈیا والی ٹیم، یہ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ آئیڈیا بھی ان کا ہے، اس کو کریٹ بھی انہوں نے کیا ہے اور اس کو سسٹین بھی وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کی نشو و نما بھی وہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی تو ہے جس کے لیے ہے خلق بھی اور امر بھی، کہ بنانے والا بھی وہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی وہ ہے. تو وہ اس کی شان ہے کہ وہ چیزوں کو ایگزسٹ نہیں کرتی اور ان کو ایگزسٹنس میں لاتا ہے. وہ چیزوں کو صحیح معنوں میں ایجاد کرتا ہے، وہ چیزوں کو صحیح معنوں میں سامنے لاتا ہے. ہم جو چیزیں بناتے ہیں وہ تو آلریڈی ایگزسٹنگ چیزوں سے بناتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالی بناتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو وجود میں نہیں ہوتی اور ان کو وجود میں لایا جاتا ہے. تو بیسکلی جو خلق ہے اس کا مطلب اگر آپ انگریزی زبان میں لیں تو اس کا مطلب ہوگا ٹو کریٹ اے نیو آبجیکٹ فرام دی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوئنٹس، کہ ایگزسٹنگ چیزوں سے چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنا لینا. یہ خلق کی ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو اس پروسیس کے تھرو چیزوں کو خلق کرتے ہیں کہ ایک چیز بنی ہوئی تھی مٹی، اس کو ایسی شکل میں لے کے آئے کہ آدم بنا دیا، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کو ایک پروسیس سے گزار کے آدم کو تخلیق کیا. تو ایک امر تو خلق کا یہ ہو گیا. ایک عالم امر ہے، یہ تو عالم خلق ہو گیا نا. ایک عالم امر ہے. عالم امر میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں وجود میں آتی ہیں کسی پروسیس کے بغیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ چیز بن جائے گی، اس کو کسی پروسیس سے نہیں گزرنا. تو تخلیق آدم جو ہے وہ خلق کا پروسیس ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی لی، پھر مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا، وہ جب اس پروسیس میں پہنچ گئی تو پھر اس کا اگلا پروسیس سٹارٹ کیا.
تو کرتے کرتے درجہ بدرجہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سٹیجز میں پیدا کیا، تو ان سٹیجز کو ہم آج دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی پھر کائنات کے سٹیجز بھی دیکھیں گے. تو امر ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر جو ہے ایوولوشن آف دا پروسیس، سٹیجنگ آف دا پروسیس نہیں ہوتی. تو یہ عالم امر اور عالم خلق کا فرق ہے. تو اسی ہی کی طرف اس آیت کی دلالت ہے سورۃ الاعراف کی، کہ اللہ ہی ہے جو عالم خلق کے تھرو بھی چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے اور خالق امر عالم امر کے تھرو بھی چیزوں کو پروڈیوس کرتا ہے، اور دونوں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے معاملے ہیں. تو اسی ضمن میں ایک اور آیت جو ہمارے سامنے سورہ یاسین کی آتی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس چیز سے کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یقول لہو، اس چیز سے کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس کہنے اور اس کی وضاحت کو انشاءاللہ تعالی پھر ہم کسی اور تفسیر کے ضمن میں دیکھیں گے، لیکن اس وقت ہم اپنے فوکس سے ہٹنا نہیں چاہتے. تو دو صفات تو یہاں پہ سامنے آتی ہیں. ایک ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی، جس کو اردو میں آپ منظوریت کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پرسسٹنس یا ایگزسٹنس، جس کو آپ استمرار کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے بھی وجود علمی سے وجود خارجی میں منتقل ہوتی ہے، وجود علمی یعنی خدا کے علم میں تھی اور اب مخلوق کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے. تو یہ عالم غیر نامی یا ان آرگینک ورلڈ کا آغاز ہوتا ہے. تو جمادات وغیرہ کا تعلق اسی عالم سے ہے. بعد ازاں اسے امر کن کے ذریعے سے صفت نمو دی جاتی ہے کہ سامنے نمو ہو. یہاں اس کو آرگینزم فارم میں دے کر اس کو عطا کیا جاتا ہے. پھر عالم نامی وجود میں آتا ہے. تو ان آرگینک ورلڈ سے جو آرگینک ورلڈ کی طرف آتی ہے تھرو دا پروسیس آف آرگینزمس. اچھا، پھر نباتات کا تعلق جو ہے وہ اسی عالم سے ہے، تو وہ آرگینک فارم میں ہے. جمادات ان آرگینک ہیں اور جو نباتات ہیں وہ آرگینک ہیں. اچھا، پھر اس عالم سے امر کن کے ذریعے ہی شعور کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس کو آپ کانشینس کہتے ہیں. تو جب شعور پیدا کر دیا جاتا ہے آرگینک ورلڈ میں، تو اس سے پھر اینیمل ورلڈ کا ظہور ہوتا ہے، عالم حیوانات کا ظہور ہوتا ہے. پھر ہر عالم کے اندر ایک جدا گانہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے اس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر وہ نمود کی طرف جاتی ہے اور وہ بڑھوتی کی طرف جاتی ہے. وہ ایک الگ پروسیس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عالم بنا دیے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا. یہ روایت المواہب اللدنیہ میں بھی ہے، اس کو امام زرقانی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ سیرت الحلبیہ میں بھی موجود ہے، کہ حضرت جابر نے حضور سے دریافت کیا، بھی ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، آپ مجھے بتائیے حضور کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ نے بنایا تمام چیزوں کو بنانے سے قبل. تو آپ نے کہا کہ یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، تو اللہ نے تمام چیزوں کو بنانے سے قبل بلا واسطہ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. بلا واسطہ، وداؤٹ اینی تھنگ ان بٹوین. کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کوئی میٹر نہیں تھا، نتھنگ. اب آدم کی ایگزسٹنس میں مٹی تھی، ملائکہ کے ایگزسٹنس میں نور تھا، جنات کی ایگزسٹنس میں آگ تھی، لیکن حضور کی ایگزسٹنس جب نور سے پیدا کیا تو وہ نور اللہ کے فیض سے پیدا ہوا، اور کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جس سے تیرے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. اس حدیث سے بھی اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ تخلیق موجودات کے سارے نظام میں شان ربوبیت کار فرما ہے، اور ایک پروسیس ہے جس کے تحت چیزیں آتی ہیں وجود میں، یا وہ عالم امر سے آتی ہیں وجود میں، اور یہ رب العالمین ہے. تو انسانی زندگی کو جب تخلیق کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، جب اس کو انسانی شکل دینے کے لیے اللہ نے سامنے اس کو برنگ کیا، تو ایک کیمیکل ایوولوشن کا ایک پروسیس تھا
ایک کیمیائی ارتقاء کا پروسیس تھا جس کے ذریعے آدم کے جسد کو گزارا گیا، جسم کو گزارا گیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ اب روح اللہ نے کیسے بنائی وہ بیان نہیں کیا اللہ نے، بلکہ سادہ سادہ سا ایک جواب دے دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے، بس میں نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی، وہ عالم امر سے متعلق ہے۔ اور جہاں تک جسم کا تعلق ہے تو یہ عالم خلق سے متعلق ہے، اس کو ہم نے ایوالو کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور پھر دونوں کا سنگم کیا تاکہ تم اس دنیا میں ایگزسٹ کر سکو۔ تو جو کیمیائی ارتقاء ہے جس کے تحت انسان وجود میں آیا، اس کی 7 سٹیجز ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی پہلی سٹیج جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تراب، یعنی اس فارم میں وہ ان آرگینک میٹر تھا۔ پھر اس میں پانی کو شامل کیا گیا، واٹر، جس کے لیے عربی میں ماء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم قرآن کی ساری آیتیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پھر تیسرے درجے میں طین کا لفظ استعمال کیا کہ اب یہ کلے بن گئی۔ اس کے بعد وہ طین لازب بن گئی، ایبزاربیبل کلے۔ پھر وہ صلصال من حمأ مسنون بن گئی، یعنی اس کو کہتے ہیں اولڈ فزیکلی اینڈ کیمیکلی آلٹرڈ مڈ۔ It's an old but it's physically and chemically altered mud۔ پھر صلصال کالفخار بنی چھٹے سٹیج میں، یعنی کہ ڈرائیڈ اینڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے۔ پھر 7ویں درجے میں صلالۃ من طین بن گئی کہ ایکسٹریکٹ آف پیوریفائڈ کلے۔ تو پہلے ڈرائیڈ اینڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے بنی، پھر اس سے ایکسٹریکشن ہوئی، اس پیوریفائڈ کلے سے ایک ایکسٹریکشن ہوئی جس کو صلالۃ من طین، یعنی صلالہ ایکسٹریکٹ کیا کہاں سے؟ من طین، طین سے، اور طین کیا تھی؟ وہ پیوریفائڈ فارم تھی۔ تو وہاں سے اس کو نکالا اور اس کے بعد اس سے تخلیق آدم ہوئی۔ تو جہاں تک تراب کا تعلق ہے جو ان آرگینک میٹر ہے، اس کو سورۃ المؤمن میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، ان آرگینک فارم ہے۔ اچھا، جو آگے ارتقاء ہوا آدم کے بعد، جو آگے پروڈکشن ہوئی آدم کے بعد، وہ تو پھر نطفے سے ہوئی۔ تو آدم اور حوا کے بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر جو آگے پروڈکشن کی، سو کہا کہ ہاں پہلے تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر کیا کیا؟ ثم من نطفۃ، آگے پھر نطفے کے ذریعے تمہاری پروڈکشن کی، اور پھر اس کا الگ پروسیس ہے کہ نطفے کے ساتھ کیا کیا؟ ثم من علقہ، نطفے کو علقے میں کیا، اور ثم یخرجکم طفلا، اور پھر علقے کو بچے کی صورت میں لے کے جسم سے باہر نکال دیا، یخرجکم، باہر نکال دیا۔ تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈفرنٹ پروسیسز سے گزارا اور ہمیں بہت اچھے حال میں پیدا کیا، جیسا کہ سورہ 3 میں آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا کیسے؟ احسن تقویم، بالکل ایک اعلیٰ معیار پر اس کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ خود نیچے سے نیچوں سے نیچا ہو گیا، وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اچھا، پھر اگلا جو درجہ ہے اس میں ماء آتا ہے، یعنی واٹر آتا ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی تخلیق انسانی کے مرحلے کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ربوبیت آتی ہے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ یہ اسی آیت کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور آیت میں سورۃ الانبیاء کی کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، کس سے؟ پانی سے، یعنی پانی اس کی کریشن میں شامل ہے۔ افلا یؤمنون، ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ انسانی یا حیات ارضی، یعنی جو زمین پہ جو لیونگ آرگینزمز ہیں، ان کے پروسیس آف کریشن کے بارے میں ایک اوپن سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، تیسرا جو درجہ آتا ہے کریشن آف ہیومن بینگ میں، اس میں طین کا استعمال کیا گیا، کلے۔
تو انسان کو جو کیمیکل پروسیس آیا ہے اس میں کیا ہوا، کلے کیسے بنتی ہے؟ آپ تراب لیتے ہیں یعنی جو مٹی ہوتی ہے، اور آپ ماء لیتے ہیں جو پانی ہوتا ہے. تو ماء اور تراب کو جب آپ ملاتے ہیں، اس کو مکس کرتے ہیں تو کلے بنتی ہے. دیٹس ہاؤ وی میک کلے. کلے اسی طرح وجود میں آتی ہے کہ آپ مٹی کو اور پانی کو ملا دیتے ہیں. اچھا، طین کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الانعام میں کیا کہ هو الذی خلقکم من طین. اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی تمام کرۂ ارض پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اسی سے ہوئی. تو بعض جگہ پہ ترجمے میں تراب اور طین دونوں کو مٹی لکھ دیا جاتا ہے. اصل میں طین جو ہے نا وہ مٹی کا گارا ہوتا ہے، اور تراب جو ہے وہ مٹی خشک فارم میں ہوتی ہے، ڈرائی. تو امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے التراب الارض نفسها، تراب سے مراد فی نفسہ زمین لی ہے، جبکہ طین اس مٹی کو کہتے ہیں جو پانی کے ساتھ گوندی گئی ہو. اس کو انہوں نے المفردات میں بھی بیان کیا ہے کہ الطین التراب والماء المختلط، یعنی مٹی اور پانی اگر باہم میں ملے ہوئے ہوں تو اسے طین کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح کہا گیا الطین التراب الذی یجبل بالماء، اس کو المنجد میں اس ڈیفینیشن کو بیان کیا گیا ہے کہ طین سے مراد وہ مٹی ہے جو پانی کے ساتھ گوندی گئی ہو، اور اسی کو گارا کہتے ہیں. تو بہرحال چوتھا سٹیج جو ہے وہ اس میں طین لازب ہے. تو طین کے بعد طین لازب کا مرحلہ آیا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یوں بیان کیا کہ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکتے ہوئے گارے سے بنایا، کہ اب اس میں یہ چکٹاؤ پن آ جاتا ہے کہ وہ چپ چپ کرتا ہے. طین لازب یہ اگلی شکل ہے، جب گارے کا جو گاڑا پن زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ عربی زبان کی لغت میں آتا ہے کہ اذا زال عنہ الطین قوت الماء فهو طین لازب، جب گارے سے پانی کی سیلانیت زائل ہو جاتی ہے تو اسے طین لازب کہتے ہیں. اچھا، یہ وہ حالت ہے جب گارا کسی قدر سخت ہو کر چپکنے لگتا ہے. اسی طرح پانچویں سٹیج جو ہے صلصال من حمأ مسنون، یعنی یہ اولڈ ہے لیکن فزیکلی اینڈ کیمیکلی آلٹرڈ مڈ ہے. تو مٹی اور پانی سے جو مل کر یہ جو گارا بنتا ہے، یہ جب خشک ہونے لگتا ہے تو اس میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے. اس بودار مادے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے صلصال من حمأ مسنون کا نام دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے پرانا ہو گیا تھا، اور گرمی اور دھوپ اور شدت اور دیگر کیمیکل پروسیسز سے گزرنے کے بعد وہ سیاہ اور بدبودار ہو چکا تھا. اسی طرح قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق انسانی کے جو کیمیکل ایوولوشن کا جو پروسیس ہے طین لازب کے بعد آتا ہے. یہاں صلصال یعنی بجتی مٹی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جس کی اصل ہے صلل. تو اگین امام راغب اصفہانی صلصال کا معنی یوں بیان کرتے ہیں، یعنی ہم یہ ڈکشنریز پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ڈکشنریز ہیں یہ الفاظ کے روٹس کو بیان کرتی ہیں. تو امام راغب اصفہانی جو ہے انہوں نے ایک بڑا نام ہے کہ انہوں کی ایک تحقیق ہے کہ عربی زبان میں قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے عربی کے، انہوں نے ایک ایک لفظ کے سارے معنی اپنی کتاب میں جمع کیے ہیں. تو اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہوا، یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں صلصال، وہ کہتے ہیں تردد الصوت من الشیء الیابس سمی الطین الجاف صلصالا، یعنی خشک چیز سے پیدا ہونے والی آواز کا تردد یعنی کھنکھناہٹ. اسی لیے خشک مٹی کو صلصال کہتے ہیں کیونکہ یہ بجتی ہے اور آواز پیدا کرتی ہے. یعنی اگر آپ نے کبھی مٹی کے کلے کے برتن وغیرہ دیکھے ہوں تو وہ اندر سے جو ہالو ہوتے ہیں وہ بجتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح المنجد میں لغت عرب کو ہم دیکھ رہے ہیں تو جو منجد ہے اس میں اس کے یہ میننگ بیان کیے کہ صلصال کا مطلب ہے الطین الیابس الذی یصل من یبسہ ای صوت، یعنی صلصال سے مراد وہ ایسی خشک مٹی ہے جو اپنی خشکی کی وجہ سے بجتی ہے اور آواز دیتی ہے. تو صلصال کی حالت گارے کے خشک ہونے کے بعد ہی ممکن ہے، پہلے تو ہو نہیں سکتی کیونکہ عام خشک مٹی جسے تراب کہتے ہیں وہ بجتی نہیں ہے.
اور آواز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو لفظ صلصال اس اعتبار سے تراب سے مختلف مرحلے کی نشاندہی کر رہا ہے. لہٰذا صلصال کا جو مرحلہ ہے وہ طین لازب یعنی چپکنے والے گارے کے بعد آیا. جب طین لازب یعنی جو چپکنے والا گارا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خشک ہوتا گیا تو اس خشکی سے اس میں بجنے اور آواز دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اور یہ اس کی فزیکل چینج تھی، کیمیکل چینج تو نہیں تھی، یہ اس کی فزیکل چینج تھی. تو اب فزیکلی اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اب بدل گئے ہیں. تو ان دونوں چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اگلے الفاظ ہیں نا مم حما ام مسنون، تو پھر اس کی طرف اس کی نشاندہی ہوتی ہے. اچھا، حما جو ہے وہ حرارت اور بخار کو بھی کہتے ہیں. جیسا قرآن میں آواز ہے تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے. اسی طرح یہ تو سورۃ الغاشیہ میں آیا. پھر سورۃ التوبہ میں اللہ نے کہا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن اسے سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی. پھر سورۃ النبا میں کہا لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما، اور اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے، نہ کسی پینے کی چیز کا سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی کے. تو لفظ حما جو ہے اس میں سیاہ گارے کا ذکر ہے جس کی سیاہی تپش اور حرارت کے باعث وجود میں آئی ہوگی. گویا یہ لفظ جلنے اور سڑنے کے مرحلے کی نشاندہی بھی کرتا ہے. اب مسنون کی طرف آتے ہیں. مسنون جو ہے اس سے مراد کسی چیز کا بدل کر اس کے اندر کسی بو کا پیدا ہونا. یہ مسنون جو ہے نا یہ لفظ سن سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سن، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صاف کرنے، چمکانے اور سیقل کرنے کے. یعنی کہ جب پرانے برتنوں کو جب نئی قلائی کی جاتی ہے تو اس معنی میں بھی سن استعمال ہوتا ہے. تو اس سے مراد کسی چیز کا بدلنا، متغیر ہونا، جس کے نتیجے میں کسی شے میں بو پیدا ہو جاتی ہے. یہ احما کا لازمی نتیجہ ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. یعنی احما سے مراد جلانے اور سڑانے. تو اللہ سبحانہ و تعالی مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھو اس اپنے کھانے اور پینے کی چیز کی طرف، لم یتسنہ، دیکھو اس میں بو پیدا نہیں ہوئی، وہ پرانی نہیں ہوئی، وہ متغیر نہیں ہوئی، وہ باسی نہیں ہوئی. بھئی کھانے میں بو کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو باہر ایکسپوز کرتے ہیں آکسیجن سے تو وہ آکسیجن کا جو مرحلہ ہے ایجنگ کا، اس کے تحت اس کے اندر چینجز آتے ہیں، کیمیکل چینجز آتے ہیں. اس کیمیکل چینجز کی وجہ سے کھانے میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی لفظ یتسنہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ واقعے میں جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو وہ گدھا ان کا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا اور کھانا بالکل ٹھیک رہا، تو اس آیت میں یتسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب گارے تین لازب پر طویل زمانہ گزر جائے، اس میں جلنے سڑنے کے جو مرحلے ہیں وہ گزر جائیں اور وہ چینج ہو جائے، سیاہ ہو جائے، اس کے جلنے کے اثر سے اس میں بدبو پیدا ہو جائے، تو اس کیفیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کیا؟ صلصال من حمأ مسنون، کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی. تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جلنے کے عمل سے اس میں کثافتیں پیدا ہوتی ہیں، چیز سڑتی ہے، اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر کثافتیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب کثافت کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو بدبو بھی کم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں سورۃ الحجر میں کیا فرمایا؟ صلصال من حمأ مسنون، پرانی اور دھوپ اور دیگر طبیعاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بدبودار ہو جانے والا گارا. تو گویا جو لفظ صلصال ہے وہ واضح ہے کہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں مٹی پہنچی ہے تھرو اے پروسیس. اچھا، اگلا چھٹا مرحلہ اللہ کہتے ہیں صلصال ان کالفخار، کہ ایک ڈرائیڈ اینڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے ہے. یعنی ایک ایسا کیمیائی ارتقاء ہے، ایک پروسیس ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الرحمن میں نشاندہی کی کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. یعنی جب تپانے اور جلانے کا عمل مکمل ہوا تو گارا پک کر خشک ہو گیا. اس کیفیت کو کالفخار کہتے ہیں. اس تشبیہ میں دو اشارے، ایک تو یہ کہ ٹھیکرے کی طرح پک کر خشک ہو جانا، اور دوسرا یہ کہ کثافتوں سے پاک ہو جانا. اب اس میں بدبو وغیرہ کا عمل نہیں ہے، اب یہ پک گیا ہے. سو لفظ فخار کا جو مادہ ہے وہ فخر ہے، جس کے معنی جو ہے وہ یہ ایک فضیلت شدہ مٹی ہو گئی ہے، یا وہ بدبو والا معاملہ نہیں ہے. تو فاخر جو ہے وہ مبالغے کا سیرہ ہے، یعنی بہت فخر کرنے والا. تو فخار عام طور پر گڑھے کو بھی کہتے ہیں،
اور بعض ترجمہ کرنے والے اور مفسرین نے بالعموم یہاں یہی مراد لیا ہے۔ تو ٹھیکرا اور گڑا چونکہ اچھی طرح پکا ہوا ہوتا ہے اور بجانے سے اس میں آواز بھی آتی ہے اور گونج بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو لفظ تفاخر سے اس کو لیا گیا ہے۔ امام راغب اصفہانی بھی اسی بارے میں لکھتے ہیں کہ یعبر عن کل نفیس بالفاخر، یعنی ہر نفیس اور عمدہ چیز کو فاخر کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ یہ نفیس کپڑا ہے تو ثوب فاخرہ کہہ دیں گے یا ثوب فاخر کہہ دیں گے۔ اچھا اسی طرح کوئی اچھا اعلیٰ قسم کی اونٹنی ہے تو اس کو ناقۃ فخور کہہ دیں گے۔ تو فخار جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، مراد اس سے ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر نفاست اور نہایت عمدگی پیدا ہو جائے۔ اچھا اسی طرح صاحب المحیط القاموس المحیط میں لکھتے ہیں کہ فاخر کا مطلب ہوتا ہے اسم فاعل والجید من کل شیء، یعنی فاخر ایسا اسم فاعل ہے وہ اور ہر شے کا عمدہ حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو فخار جو ہے یہاں پہ اس سے مراد کیا ہو گئی؟ کسی بھی چیز کے اندر عمدگی اور نفاست۔ اس معنی کی روح سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کے پروسیس کے دوران بھی جیسے اشرف المخلوقات بنایا نا آدم کو، تو آدم کو مٹی کے ایسی فارم سے بنایا جو اس وقت ابھی 7واں سٹیج نہیں آیا، ابھی کریشن آف آدم نہیں ہوئی ہے، 6ٹھے سٹیج میں وہ مٹی اس فارم پر پہنچ گئی ہے کہ وہ مٹی ایک عمدہ اور باعث فخر فارم پہنچ گئی ہے مٹی کی۔ اب اس پروسیس سے نکل کر اگلے پروسیس میں جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بھی بتایا کہ آدم کی کریشن میں ہم نے جو مٹی استعمال کی وہ مٹی اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ انسان کو تو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارٍ سَمُوم، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو، یعنی اس سے کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو بنایا۔ کس طرح بنایا؟ شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ تو یہ جنوں کی جو پروسیس آف کریشن ہے اس کے اوپر بھی دلالت کر دی کہ ان کو تم سے پہلے بنایا، اور ہمارے پروسیس آف کریشن کو بھی بتا دیا کہ تمہیں کس طرح بنایا، اور ان کے پروسیس آف کریشن کو بھی بتا دیا کہ انہیں ہم نے کس طرح بنایا۔ تو انسان کی تخلیق جو ہے وہ مرحلوں میں ہوئی۔ جنات کی تخلیق کے مراحل اللہ نے نہیں بتائے، لیکن یہ بتا دیا کہ ان کی سورس آف کریشن کیا ہے، جس طرح ہماری سورس آف کریشن بتائی۔ تو جنات کا مادہ ہمارے مادے سے الگ ہے۔ اچھا اب 7ویں سورت کی طرف آتے ہیں، سلالۃ من طین۔ ٹھیک ہے، اب سلالۃ من طین کیا ہے؟ وہ پیوریفائڈ کلے جو ہے نا اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے، اس کا سلالہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ المؤمنین میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں گارے کے ایک خاص نچوڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس نچوڑ میں ایک خالص پن جو تھا نا اس سے ہم نے تخلیق کی۔ تو یہ ایک کریشن آف ایک پیوریفیکیشن پروسیس تھا جس سے مٹی کو گزارا گیا، اور اس کے بعد جب وہ ایک پیوریفائڈ فارم میں پہنچ گئی تو اس کے ایک نچوڑ سے، اس کی ایک ایکسٹریکٹ سے پھر تخلیق آدم ہوئی۔ تو امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سلالۃ من طین سے مراد الصفو الذی یسل من الارض، یعنی مٹی میں سے چنا ہوا وہ جوہر جس سے اچھی طرح صاف اور پاک کر دیا گیا ہو، تو وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ تو الغرض جو سلالہ ہے اس کا جو کامل مفہوم اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی چیز کو اچھی طرح پاک صاف کر لیا جائے کثافتوں سے اور غلاظتوں سے اور بدبوؤں سے، اور وہ اپنی بالکل ایک کمال کو پہنچ جائے، تو اس کمال پر پہنچے ہوئے چیز کا ایک نچوڑ اور خلاصہ نکال کر پھر اس سے آگے تخلیق کی جائے۔ تو یہ 7 سٹیجز آف کریشن آف دا مٹیریل تھے جس مٹیریل سے آدم علیہ السلام کو وجود میں لایا گیا۔ تو اس نشست میں ہم یہیں تک اس کو کور کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پھر اور سائنسی مراحل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل ذي